ایک FIR کی سرکاری فیس کتنی ہے؟ فیس ہوتی کوئی نہیں، یہ تو فری ہے. یہ تو میں آپ سے سن رہا ہوں. FIR کی سرکاری غیر سرکاری کوئی فیس نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کرپشن ہے، رشوت ہے. ہمارے ہاں تو کم از کم 10,000 سے لے کے لاکھوں روپے FIR کاٹنے کے پیسے کیوں لیے جاتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی سائل نے اس کی شکایت کر کے تو اپنے عائد کردہ الزام کو ثابت کرنے میں کوئی سائل ناکام رہا. کچھ ہمارا سائل کے پاس کون سا قانون ہے، لا ہے، جس کو وجہ بنا کے رشوت FIR کاٹنے کی جو لے اس کو عدالت میں لے کے جاؤں؟ ہاں یہ بات تو ہے، یہ کچھ مسائل ہمارے ہیں. رائے صاحب، پولیس میں نوکری کی، کبھی رشوت لیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس پہلے شخص کو ملے گا، جس کا انتخاب کریں گے، وہ ہے وہ عادل. اچھا عدل کرنے والا. اچھا عدل کرنے والا. تو کیا پولیس پہلی بیسک سیڑھی نہیں ہے جو انصاف کرتی ہے؟ ہاں ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس کو دیکھیے ہر چیز کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے. پولیس میں ہماری تربیت کے اندر جو بیسک چیز ہے، ایک تو ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے. ہماری پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں 6 الفاظ آتے ہیں جناب والا. جی. POLICE. جی. P فار پولائٹ ہوتا ہے، O فار اوبیڈینسی ہوتا ہے، L فار لائلٹی ہوتا ہے، I فار انٹیلیجنسی ہوتا ہے، C فار کرٹیس ہوتا ہے، اور E فار ایفیشینٹ ہوتا ہے. اگر کسی پولیس والے کے اندر یہ صفات ہیں تو قابل احترام ہے. ہمارے ملک کے اندر بیشتر پولیس افسران کے کئی انچز پیٹ باہر کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی؟ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے وسائل ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی سیاسی کو سارا بھی ہوتا ہے، کو وہ اپنی سپورٹ پیدا کر لیتے ہیں، اپنی حمایت کر لیتے ہیں، اور ان کے گناہ کو یہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے گزارش کی آپ سے. رشید خان صاحب، ہم جس برطانیہ میں بیٹھے ہیں، یہاں کی پولیس نہ صرف عوام کی محافظ ہے بلکہ دوست ہے. ہماری پولیس عوام کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ وہ آ رہے ہوں تو ہم راستے سے دور سے گزرتے ہیں. اس کو خطرہ بنایا گیا ہے، پولیس والے خطرہ نہیں ہیں، پولیس والوں کو خطرہ بنایا گیا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کی ذمہ دار دراصل حکومت ہے. انہوں نے آج تک تھنک ٹینک نہیں آپ کی پولیس کے اندر بنایا جناب والا. مجھے کسی ایسے شخص کا نام بتا سکتے ہیں، میں کبھی PhD کروں اور چاہوں کشمیر کے کسی پولیس افیسر کے اوپر تھیسس لکھوں تو کوئی ملے گا ایسا؟ یوں تو ہمارے PhD اس وقت ڈاکٹر خالد جو ہمارے DIG میر پر ہیں، PhD ان کرمولوجی ہیں. ہمارے IGP جو ابھی لگے ہیں، یہ بھی PhD ہیں. پولیس محکمے کے اندر جو سب سے لو لیول کے اوپر چپراسی ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بیچارہ کام کرتا ہے اور سب سے کم اس کو تنخواہ ملتی ہے. جی. یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یہ صرف پولیس میں نہیں، تمام آزاد کشمیر پاکستان میں ہے. ایک SHO کی پوسٹنگ اس علاقے کا سٹنگ منسٹر یا MLA کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو مفاد ہے. ہماری پولیس کا نہ کوئی وزیر پولیس ہے، نہ کوئی سیکٹری پولیس. ہمارے اوپر جو ہے محکمہ پولیس کا، دیکھیے 47 سے قبل پولیس منسٹر ہوتے تھے اسی ریاست اس کا کوئی ولی وارث نہیں. ہمارے اوپر چیف ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر، ان کی مرضی کی بات ہے. تو پھر تو جس طرح وہ ہوگا. ہم پولیس ہماری جو ہے آج کل یہ جرائم میں کم ہوتی ہے، زیادہ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ ہوتے ہیں. تو اگر یہ حالات ہیں تو پھر ہم ان سے کیسے اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک ہی طریقہ کار ہے جی، کہ یہ میں آپ کی وساطت سے انسپیکٹر پولیس آزاد کشمیر سے درخواست میں نے سنا ہے بہت اچھے انسان، بہت اچھے انسان ہیں، اور میں نے ان میں نرمی بھی دیکھی ہے. محکمہ پولیس کے اندر ایک وہ ایسی اصلاحات میں سے اصلاح بتائیں جو سب سے ضروری ہے. سب سے ضروری جو ہے پولیس کا رویہ. ہماری پولیس اتنی کرپٹ نہیں ہے جتنا رویے کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں. ہماری پولیس تو ایسی ہونی چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ عوام ان کو دیکھیں، فوج اور پولیس کو، ان کو سلیوٹ کریں. یہ رویے سے ہوگا، یہ جناب رویے سے ہوگا. میرے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، گالیاں مجھے پسند نہیں ہیں. رائے صاحب، آپ جیسے بندے کو تو پورے آزاد کشمیر کی ضلع وائز پولیس ساری کو جمع کر کے تو ہفتہ وار لیکچر دینا چاہیے. میں جناب 2 دفعہ لیکچر دے چکا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے، آج سے قبل 6 ماہ. کبھی کسی سے زیادتی کی آپ نے؟ کئی دفعہ ہوئی. معافیاں مانگی آپ؟ میں اللہ سے بھی ہر روز معافی مانگتا ہوں، اور اس سے بھی معافی مانگی، اور برملا تھانے کے اندر بیٹھ کے معذرت کی ہے کہ بھئی آپ کو جو بلوایا گیا زیادتی ہوئی ہے. کتنے انکاؤنٹر کیا آپ نے؟ یہ تو مجھے کنفیس کرواتے ہیں آپ. تو کشمیر جیسے 50 لاکھ کی آبادی کے پرامن علاقے کے اندر پولیس کی گاڑیوں کے ہوٹر، روٹر اور لائٹیں یہ بجنی چاہیے، ہونی چاہیے، اور ان کو پروٹوکول دینا چاہیے. کون مارے گا ان کو؟ مودی آ کے مارے گا؟ اس میں دیکھیں نا، پروٹوکول یہ 10-15 خاندان ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو پولیس ان کے لیے ہوتی ہے. عام آدمی کی تو حفاظت کے لیے پولیس کی گنجائش نہیں، حالانکہ پولیس والے بیچارے رات کو گشت بھی کرتے ہیں. فوج، نیوی، رینجرز، میں نے دیگر فورسز بھی دیکھی، ان کی وردی دیکھیں تو بڑے سلجھے ہوئے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے اندر وہ معیار نہیں ہوتا. وہ معیار ڈالے
نہیں وہ وردی فٹ نہیں وہ ہوتی، آپ نے گندی دیکھا ہوتی ہے وہ کانسٹیبل بیچارے جو ہے نا وہ رات کو گشت کرتے ہیں، صبح وہ دوڑ لگی ہوتی ہے ان کی۔ آپ کس قانون کے تحت بھرتی ہوئے تھے بطور کانسٹیبل؟ یہ پولیس ایکٹ کے تحت۔ وہی ایکٹ ہے آج بھی جی وہی ہے، جو 40 سال پہلے تھا؟ جی وہی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے؟ نہیں ہوئی تھی 2002 میں، جنرل مشرف نے پولیس آرڈر 2002 جاری کیے تھے۔ جب بھرتی ہوگے تو 40 سال آپ نے نوکری کی، جی 40 سالوں میں کنسٹیبل سے ایس پی ریٹائرڈ ہوئے، جی۔ یہ سفر کیسے طے کیا؟ اس میں تو ظاہر ہے اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہیں تو داری جہاں تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خواہ کر لے، پھر وہ تو مشکلات ہوتی ہیں۔ 1993 میں آپ کو ایس ایچ او ہونا چاہیے تھا، لیکن 1999 میں آپ جا کے ایس ایچ او بنے، وجہ؟ ایس ایچ او سے مراد انسپیکٹر کہہ رہے ہیں یا؟ انسپیکٹر۔ ہاں جی، مجھے یہ آزاد جموں کشمیر کی پولیس میں ماضی میں ایسے ہوتا رہا، وہاں پہ کچھ قابلیت جو ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے جاتی رہی ماضی میں۔ وہاں کچھ برادریزم کا بھی رواج ہے، کوئی سیاسی پریشر بھی ہوتے ہیں، کوئی سیاسی مداخلت بھی ہوتی ہے۔ تو 7 سال کیس لڑا عدالتوں کے اندر، پھر جا کے ایس پی کے اختیارات حاصل کیے۔ 7 سال نہیں 24 سال۔ آپ نے اپنا حق لینے کے لیے ایس ایچ او سے آگے پروموٹ ہوتے ہوتے ایس پی بننے کے لیے 24 سال جنگ لڑی۔ جی میں 11 سال ڈپارٹمنٹ سے رجوع رہا، جب مایوسی ہوئی 1993 سے لے کے 2003 تک۔ آپ ریٹائرڈ ہو گئے، جی ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی آج آپ کا کیس سپریم کورٹ میں عدالت میں چل رہا ہے کہ آپ ڈی آئی جی بنیں گے۔ میں گزارش کروں، پھر یہ ہوا کہ وہ جو کیس بنا تھا اس میں جب میں 2007 تک میں ریٹائر ہو جاتا ہوں تو 2017 تک 5 وزرائے اعظم صاحبان گزرے، ہر ایک میں پیش ہوا، ہر ایک نے بڑی بڑی لمبی کہانی سنائی۔ آپ واحد ایس پی ہیں آزاد کشمیر کے جو ایس پی بن گئے، لیکن ایس پی ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایس پی کے اختیارات ملے آپ کو 10 سال بعد؟ اختیارات نہیں بلکہ استحقاق ملا۔ اختیارات پہ تو ان کی جنگ تھی کہ اس کو اگر رکھا گیا تو ان کو خط پتہ نہ معلوم ہے ان کے کیا الرجی تھا کہ وہ مجھے بطور ایس پی شاید دیکھنا نہیں چاہتے تھے، شاید ان کو یہ خدشات سے شاید اس سے آگے نہ چلا جائے۔ ٹھیک، رائے صاحب جب ریٹائرڈ ہونے کے 10 سالوں کے بعد ڈی آئی جی بن جائیں گے تو خوش ہوں گے؟ دیکھیے میں جب میرا ایس پی کا آرڈر ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے ساتھ مجھے بہت شاک بھی ہوا کہ کاش میں یہ رینک پین کی نوکری کرتا، لیکن مجھے انہوں نے وہ رینک پین کی نوکری نہ کرنے دی۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایس پی بنے؟ بھائی ظاہر ہے اس کے بعد ہی میں نے 17 میں کہتا ہوں جب انہوں نے دیکھا اس کا وجود ہی ختم ہو جائے تو پھر میں نے آرڈر جاری کروایا۔ رائے صاحب آپ سے ڈرتے کیوں تھے اپنے محکمے کے لوگ؟ یہ مجھ پہ ایک میرے ایس ایس پی نے ایک سوال کیا تھا، میں نے ان سے گزارش کی تھی، میں سٹی انسپیکٹر تھا، میں نے کہا سر آپ مجھ سے کوئی ناراض رہتے ہیں، میں ایف آئی اے میں تھا، یہاں سے ٹرانسفر ہو کے گیا۔ رائے صاحب آپ کرپٹ ہوتے تو آپ ایس پی ہوتے نا؟ نہیں میں اوپر جاتا، پھر میرے پاس وسائل تھے نا، وسائل ہوتے میں دیتا، پیسے لگ جاتا، ماضی میں تو پیسے دے کے لگتے رہے۔ آپ کرپٹ نہیں تھے تو آپ ڈی آئی جی بھی نہ بن سکے اور ایس پی بھی نہ بن سکے؟ نہیں کرپٹ گیا، میں کرپٹ ہوتا بھی تو مجھے کوئی دیتا گیا، جب میری اتنی پسلی نہیں تھی، پیسے ہوتے۔ رائے صاحب آپ کو گولڈ میڈل کیوں نہ ملا؟ یہ ایک وہی میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازے روساں، کچھ تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ یہ آرڈر جاری ہوئے اور عدالت نے کہا آپ کو، عدالت نے کہا لیکن نہیں دیا انہوں نے۔ آپ کو ڈی آئی جی ریٹائرڈ ہونا چاہیے تھا اصولی طور پر۔ آج بھی کیس ڈی آئی جی والا اختیارات کا ریٹ چل رہا ہے؟ ہاں جی وہ ریٹ پٹیشن میں نے ہائی کورٹ میں میری دائر ہے۔ آپ کو اے کے بروئی کیوں کہتے ہیں؟ بس یہی جو جملہ تھا اس کی میں نے بڑی سزا یہ بھی پائی۔ ایک تھانے کے اندر کتنی نفری ہونی چاہیے کم از کم؟ نفری ہونی چاہیے یا ہے؟ ہونی تو بہت چاہیے۔ ایک تھانے کے اندر ماہانہ کتنا پیٹرول ملنا چاہیے پولیس کو؟ یہ تو اس تھانے کی جرائم کے اعتبار سے، چونکہ پولیس والے گشت کرتے ہیں۔ نوکری کرنے والے پولیس افیسر کی کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی تحفظ ہوتا ہے اس کو؟ کاغذی تحفظ ہوتا ہے لیکن اپنا تحفظ خود ہی کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ اگر فرض کر لیں کہ صاحب اوپر ناراض ہو گئے، خاص طور پہ سپاہی جو تو اس کا بیڑا گرک؟ بیڑا کیا، اس کی ماں مر جائے اس کو چھٹی نہیں ملتی، باپ مر جائے چھٹی ملتی، غیر عضو نوکری سے ڈسمس ہو جائے۔ اگر ایک پولیس افیسر زخمی ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ پیسے کون لگاتا ہے علاج؟ اگر تو پولیس افسر ہے نا پھر تو اس کا سب کچھ ہو جائے گا، وہ پولیس کا کانسٹیبل ہے۔ پولیس کے لیے کوئی خاص اسپتال ہے اپنا الگ سے؟ آزاد جموں کشمیر کے اندر تو کوئی اسپتال پولیس کے لیے انٹروڈیوس نہیں ہے، اور کبھی کسی نے کوشش بھی نہیں کی۔ کوئی ایسا بے رحم آدمی آئے گا جو ان کو اسپتال بنا کے دے علیحدہ سے؟ مجھے لگتا ہے یہ کچھ چاپلوسی سے ہٹ کے میری موجودہ آئی جی پی سے ملاقات ہوئی ہے ابھی جو 2-3 مہینے ہوئے ہیں۔ راجہ صاحب آپ کے نزدیک افیسر کس کو کہتے ہیں؟
آفیسر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ افسر بھی بیچارے جو ہیں وہ بھی سپاہیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو کچھ جو ہے نا بہت چھوٹے افسر ہو کے بھی بڑے بن جاتے ہیں، جو کو مقبول نظر جو ہوں ان کو تو سب کچھ. لیکن ہر پولیس والا تو آفیسر کہلانا چاہیے نا. ایک کاغذوں میں پولیس رول میں ایسا ہی ہے، پولیس رول میں پولیس افسر ہی کہلاتے ہیں سبھی. انسپیکٹر تک ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پولیس ہمارے دو حصوں میں ہے، اگر سپاہی سے انسپیکٹر تک غلطی کریں تو ان کو تو بڑی سزا دے دی سزا دیتی ہے. میں لیکن اس سے اوپر جو آئیں گے ان کو صرف OSD کر دیا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں، ان کو لے کر لگ جاتا ہے زیادہ. محکمہ پولیس کے اندر کام کرنے والے میرے نزدیک تمام لوگوں کو افسران کہنا چاہیے، اور ان افسران کی اولادوں کے لیے کوئی خاص سکول ہے جہاں وہ پڑھ سکیں؟ نہیں، بالکل ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری میں پولیس فاؤنڈیشن میں گیا تھا تو میں نے کوشش کی تھی. یہ محکمہ پولیس کے جو مسائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یا اس محکمے کی کوئی ذمہ داری ہے؟ اب یہ مسائل کا پتہ لگے، کچھ تو محکمے کی ذمہ داری ہے، کچھ حکومت کی ذمہ داری. یہ محکمہ پولیس کے اندر جو ہے وہ گروپنگ کیوں ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑی ہماری بدقسمتی ہے گروپنگ. دیکھیے بات یہ ہے، جب انسان کائنات بنا نا تو دو باتیں آئی تھیں. کائنات کی تخلیق سے قبل ایک گناہ ہوا تھا جس کو کہتے تھے کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں. شیطان نے کہا تھا کہ کائنات بنا رہے ہیں تو میں آگ سے بنا ہوں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ تصدیق ہے کہ دنیا میں پہلا قتل ہی بھائی نے بھائی کا کیا تھا، ایک حرص کی بنیاد پہ کہ میں اس سے آگے چلا جاؤں، میرا استحقاق زیادہ بنتا ہے، اس کا کم بنتا ہے. اسی بنیاد پہ بھائی نے بھائی کا قتل کر کے تعارف کروایا تھا. نصف کے قریب ہماری پولیس سروس ٹرائبیونل میں کیوں ہے؟ نصف سے زیادہ جی، نصف سے زیادہ پولیس افسران اپنا حق لینے کے لیے اپنے محکمے کے اندر سے سروس ٹرائبیونل میں گئے ہوئے ہیں. یہ جناب IGP نے میرے ساتھ جو ادھر آنے سے قبل گفتگو ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے پاکستان کے اندر اتنے پولیس ملازمان سروس ٹرائبیونل کی طرف رجوع ہوتے نہیں دیکھے جتنا آزاد کش. کیا ہمارے پاس 7-8 DIG، 26 SSP، اتنے SHOs درجنوں میں 36 لاکھ کی آبادی کے اندر یہ سارا گورکھ دھندا ہونا چاہیے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی مخبر، وہی قاتل، وہی شاکی، وہی منصف ٹھہرے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک ساتھی نے ڈسمس کیا ہے تو دوسرا کہے گا جناب اس کو بات نہیں کرنا، وہ ہم اثر پرواز کبوتر بکبوتر بات ہو جائے گا. ہماری پولیس کو تربیت کی ضرورت ہے؟ تربیت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ان کی بہتر سپروائزری کی ضرورت ہے. سیاستدان کس حد تک حاوی ہوتے ہیں پولیس کے اوپر؟ بہت زیادہ. مجھے اس کی سزا اس طرح ملی، مجھے تھانہ چکار، ہم اپنے ریجن میں رہتے. کسی ایسے پولیس افیسر کا نام لیں جو آپ کو بہتر لگتا ہو. وہ سردار فہیم احمد خان ہیں، ASP بھرتی ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے جی، جنہوں نے بھرتی ہونے کے ساتھ ہی کچھ بددیانتیاں کی، ان کے اوپر انکوائری کمیشن بنا، کیس ٹھپ ہو گیا، ان کی تنخواہیں بڑھ گئیں، ان کے خلاف کچھ نہ ہوا. یہ کب اور کیسے ایسے ہوتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں، ہمارے یہاں دیکھیے ہمارا آئین جو آزاد جموں کشمیر کا عبوری آئین 1974 کے نام سے متعارف ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نو ڈسکرمنیشن شیل ٹیک پلیس بٹوین دی رائٹس آف دا پبلک سرونٹس. اب ہمارا حال کیا ہے کہ سپاہی بھرتی کرنا ہے تو 5 فٹ 7 انچ قد چاہیے. کتنا قد چاہیے؟ 5 فٹ 7 انچ. اسی محکمے کے اندر ASI بھرتی کرنا ہے تو اس کے قد کی ممانعت نہیں ہے، 5 فٹ 7 انچ سے کم ہوگا. ASP بھرتی کرنا ہے 5 7 انچ کی کوئی قید نہیں ہے. اب لیکن میں تو نہیں سپاہی بھرتی نہیں ہو سکتی. اب جناب آپ ASI بھرتی ہو سکتے ہیں، میں فوج میں نہیں بھرتی ہو سکتا لیکن پولیس میں بھرتی ہو سکتا ہوں. نہیں، پولیس میں آپ سپاہی نہیں بھرتی ہو سکتے، قد آپ کا تھوڑا. اچھا اب کیا ہے؟ میں ASP لگ سکتا ہوں. ASP لگ سکتے ہیں، ASI بھرتی ہو سکتے ہیں. میرا اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اعلیٰ علم رکھنے والوں کو مقدم رکھتا ہوں. یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ تعلیم یافتہ کو مقدم قرار دے رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ کانسٹیبل ہیں، ان کے اوپر جو بیٹھے ہوں میٹرک ہیں. تو آپ ان کی تنظیم کے سربراہ ہیں، آپ صدر ہیں، آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ نہیں، میں تو ابھی بنا ہوں تو میں نے تو ابھی آواز تو آرام سے اٹھاؤں گا کیونکہ میں نے تو درخواست ہی کرنی ہے. ایک IG ہیں ہمارے اور 7 سے 8 DIG ہیں. 9 DIG ہیں. ہمارے SSP اور SP کتنے؟ میں گزارش کروں کہ SSP صاحبان اور SP صاحبان کے اختیارات برابر ہوتے ہیں. یہ صرف گریڈ کا معاملہ ہوتا ہے. جو SSP صاحبان ہیں ان کا گریڈ ہے 19. CSS کے ایگزام کے بغیر یہ DSP کے بجائے جو لوگ لگتے ہیں ان کو ASP کلوا سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ نے بڑا لیگل کیا ہے تو میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ جی میں آتا ہے کہ لگا دوں آگ کو حضور کو، پھر خیال آتا ہے کہ موسیٰ بے وطن ہو جائے گا. یہ سب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. سوال آپ کا بڑا قیمتی ہے. رائے صاحب، کتنے لوگوں کو دیکھا جو پیسے لے کے عدالت میں قرآن سر پہ رکھ کے گواہی دینے آتے ہیں؟
हाँ जी, वो आते हैं। हमारी यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये मामलात में आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, शिकायतें IGP साहब तक हर माशरे से एक बंदा झूठी गवाही देने के लिए होता है, वो उनको होते हैं, और उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई, जो मतलब झूठी FIR उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ महकमा पुलिस में 40 साल सर्विस करते हुए आज तक अज़ियत देख रहे हैं मेरे बाकोल, वहीं पे फख्र भी करते हैं। फ़ख्र मैं इस बात पे करता हूँ कि इस महकमा ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है, इस महकमे की वजह से मेरी पहचान हुई है। राय साहब, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।